اور آخر میں آ جاتا ہے ثابت قدمی پر، ثابت قدمی حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرنا، یعنی ہدایت پر ثابت قدمی کی دعائیں. ان میں نمبر 1 تو وہی ہے اہدنا الصراط المستقیم. پھر ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. یعنی دعا میں سے یہ وہ چیز ہے جو اپنے مقاصد میں بہت ہی اعلیٰ اور افضل ہے، کیونکہ جس کو استقامت نصیب ہو گئی، ان کاموں کا کرنا نصیب ہو گیا، اور مستقل جو اللہ کو پسند ہے اور جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ ان پہ جم جاتا ہے، تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھیے ہم سب اس ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں کہ ہم اچھے کام کرتے رہنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی غم آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، پھر ہم ہٹ جاتے ہیں، پھر واپس لانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے اپنے آپ. عادتیں بنانے میں بڑی دیر لگتی ہے، روٹین بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. روٹین ایک دن میں نہیں بنتی. اپنے آپ کو سخت ڈسپلن کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت میں اتنا کام تو کرنا ہے، چاہے تھکے ہیں، چاہے نیند ہے، چاہے کچھ بھی ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اتنی دیر تو اس جگہ پر بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اگر انسان کو نصیب ہو جائے، یعنی جس کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہو جائے، جو اپنی لائف کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لے. ایک ہے نفس ہمیں رول کرے، اور ایک ہے ہم نفس کو رول کریں. ایک ہے نفس ہمیں کنٹرول کرے، اور ایک ہے ہم اس کو کنٹرول کر لیں کہ نہیں اے نفس، یہ تو اس وقت تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، مجھے یہ کام کرنا ہے. تو اس کے لیے ربنا لا تزغ قلوبنا، کیونکہ جو دل ہوتے ہیں نا، خواہشات ہوتی ہیں، وہ رستہ بناتی ہیں ادھر ادھر، کوئی تعویل کر لیتے ہیں، کسی کا عذر بہانہ لے لیتی ہیں. تو اللہ ہمیں ٹیڑھا حق سے منحرف نہ کرنا، کیونکہ ہدایت کا اپوزٹ پھر انحراف ہوتا ہے، اور کبھی یہ جہالت کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کبھی کسی جذباتیت کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو اور پھر یہ کہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، کیونکہ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے ہی ملتا ہے، ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت کا سوال ہے. رحمتن میں تنوین ہے، یعنی بڑی رحمت عطا کر. اور رحمت میں ساری چیزیں شامل ہیں. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں جو دل میں ایمان، توحید اور معرفت کے نور کے حاصل ہونے کو شامل ہے، یہ بھی رحمت ہے اللہ کی. اعضاء اور جوارے میں اطاعت، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. معیشت کے اسباب کا آسان ہونا، یعنی روزی آسانی سے مل جانا، یہ بھی رحمت. امن، صحت، تندرستی کا آسان اور حاصل ہونا، یہ بھی رحمت ہے. دنیا میں کفایت مل جانا کہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں، یہ بھی رحمت ہے. موت آئے تو آسانی ہو جانا، یہ بھی رحمت ہے. قبر میں منکر نکیر کے سوالات کا آسانی سے جواب دے پانا، یہ بھی رحمت ہے. اور گناہوں کی بخشش ہو جانا وہاں، اور جنتوں کو پا لینا، یہ بھی رحمت ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ من لدن کا رحمہ، ساری چیزیں اس میں مانگا کریں، ساری چیزیں آ گئی، ہر مسئلے کا حل ہے رحمت. زیادہ رحمتیں کس کام سے ملتی ہیں؟ درود شریف پڑھنے سے. ایک دفعہ پڑھتے ہیں 10 دفعہ رحمت آتی. جب کوئی چیز مشکل ہو رہی ہو نا، اور خاص طور پر جیسے میں اپنی روٹین اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے، کسی کو کوئی ٹپ مل جائے. یعنی کہ جیسے روزہ کھلنے سے کچھ دیر پہلے جو بھی ہمارے دل میں دعائیں وہ مانگ لیں، لیکن جیسے 5 منٹ پہلے آپ صرف درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. اسی طرح صبح سحری کھانے کے بعد آپ برتن وغیرہ سمیٹ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، نماز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اس سارے وقت کو درود شریف کے لیے خاص کر لیں تاکہ سارے دن کے کام آپ کے بہت اچھے آسان ہو جائیں. تو اللہ کی رحمت آئے تو بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں اگر آپ اس احساس کے ساتھ نے کہ میں یہاں درود پڑھ رہی ہوں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے، اتنی خوشگوار فیلنگ آتی ہے نا کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کون آپ کے اوپر درود پڑھ رہا ہے.
تو وہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ضرورت ہے نا، وہ بھی درود شریف سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ایک رحمت وہ ہے جو اللہ نے مومنوں کے لیے خاص کی ہے، اور وہ ایمان کی رحمت ہے۔ ایک اور رحمت ہے جو متقین کے لیے خاص ہے، اور وہ اطاعت کی رحمت ہے۔ ایک رحمت وہ ہے جو اولیاء کے لیے خاص ہے، جس کی بنا پر وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں